اس کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الصوم لی، کہ روزہ میرا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ روزہ میرا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. الصوم لی. باقی جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں آپ دیکھیں، سب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تیرے لیے ہم عبادت کریں تو اس کو قبول فرما، اللہ کی منتیں کرتے ہیں. لیکن اس عبادت کرنے والے کو، روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے ہی کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا اس عبادت کو. سبحان اللہ. تو گویا کہ ہر انسان کا روزہ قبول ہی قبول ہے اللہ کے فضل سے. اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ تو میرا ہے. اور پھر آگے دیکھیں اجر کتنا بڑا عظیم، اتنا بڑا اجر. یہ بھی کہا کہ روزہ میرا ہے، پھر فرمایا وانا اجری بھی، کہ اجر بھی جو ہے اس کا بدلہ بھی جو ہے میں ہی دوں گا، اور دوں گا بھی اپنی شان کے مطابق دوں گا. یعنی اتنی بڑی عبادت آپ یہ دیکھیں کہ جس کا صلاح اللہ پاک کی ہمیں بتا رہا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک دن کے روزے میں مل رہا ہے ہمیں، نہیں، 30 دن تک اللہ سبحانہ یہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیری عبادت میری ہے، میرے لیے ہے. یعنی پسند کر لی میں نے تیری اس عبادت کو، تیری بھوک کو، تیری پیاس کو میں پسند کرتا ہوں. اور اتنا بڑا اجر دیا اس میں. حالانکہ یہ دیکھیں کہ ہم کہیں شاید اس وجہ سے اس میں اجر دیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم اس میں مشقت زیادہ ہے، پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں. یہ وجہ نہیں ہے. تکلیف تو ہر عبادت میں ہوتی ہے انسان کو. کسی درجے کی عبادت آپ لے لیں کہ حج میں تکلیف نہیں ہوتی. ٹکٹ کٹاؤ، یہاں سے جاؤ، آپ دیکھیں آپ کتنی صعوبتیں، پھر سارے عبادات، اس میں تکلیف ہے. نمازی دیکھ لیں آپ، نماز میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. دکان پہ کھڑا ہے، بھاگ آ رہے ہیں، پیسوں میں مست ہو رہا ہے، لیکن جہاں پکار ہوتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اس کو آنا پڑتا ہے مسجد میں. اس طرح عورت کسی چیز مشغول ہے، کام میں مشغول ہے، لذت مشغول ہے، کھانے پکانے میں، لیکن جیسے نماز کے ٹائم سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. بڑے سے قیمتی چیز بھی ہو یا پیاری سی پیاری چیز بھی اس وقت ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے نماز کے لیے. تو یہ تو ہر عبادت میں محسوس ہے. رات کی عبادت آپ دیکھ لیں، فجر کی عبادت پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہوتی. کون بستر چھوڑتا ہے؟ بستر چھوڑ کر، بستر سے نکل کر، پھر ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کر کے ٹھنڈی میں نکلنا، گاڑی سٹارٹ کرنا، کوئی برف ہو رہی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کیسا موسم ہے، تکلیف تو ہے. تو کیا اس میں خاص وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو، روزے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیز رکھی ہے کہ روزہ میرا ہے، میں روزے کے لیے ہوں، اس کا اجر بھی میرا ہے، اپنی شان کے مطابق دوں گا. اور کسی عبادت کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا، حالانکہ ساری عبادتیں جیسے میں نے آپ کو بتایا عبادتیں ہیں. اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، سوچنے والی بات. وجہ اس میں ہے کہ اس میں خاص ایسی چیز اللہ پاک نے رکھی ہے اس عبادت کے اندر، ایسی خاص چیز ہے، ایسی پرٹیکولر چیز ہے، مخصوص چیز ہے، جو کہ خود اس عبادت کی روح ہے. روح کہتے ہیں نا، جیسے میں کہوں کہ میں انسان ہوں، میں سب کچھ ہوں، میری سارا کچھ جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ روح سے ہے. میرا جسم، میری قابلیت، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا کھانا، میرے گھر بار دکان، سب میری روح سے تعلق رکھتا ہے. روح نکل جائے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ سو گئے. جی میں اس آدمی سے بات کرنی ہے، جی سویا پڑا ہے، سویا ہوا نا آدمی. جی فلاں آدمی سے میں نے ملنا ہے، نہیں جی وہ سویا ہوا ہے، یعنی وہ ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، وہ بالکل بیکار ہو گیا کیونکہ روح نکل گئی ہے. تو جب پرمنٹ روح نکل جاتی ہے تو بالکل ختم آدمی، وہ تو واپس آتے ہی نہیں. تو سارا معاملہ کس چیز سے؟ انسان کے روح کے ساتھ. تو اس پورے روزے کی روح بھی وہی ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو یہ مقام دیا ہے، اس عبادت کو، اس کو اپنا بتایا ہے، اتنا بڑا ثواب دیا ہے. کیوں؟ وہی روح ہے اس کی، روزے کی بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روزے کے اندر جو اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے، یہ سمجھ لیں ہم کہ ہر چیز کی پریکٹس کرا رہے ہیں. 30 دن، پورے 30 دن ایسی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ ہر برائی
اور ہر نیکی کی ہمیں عادت بن جائے برائی چھوڑنے کی اور نیکی کرنے کی. یہ مین مقصد روزے کا. کوئی ایک دن تو نہیں نہ بننا تھا، گھنٹوں میں نہیں بننا تھا، تو اس لیے 30 دن پریکٹس کرا رہے ہیں. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ایسی زبردست پریکٹس کرا رہے ہیں کہ پھر اللہ گارنٹی بھی دے رہا ہے کہ پورے سال تک جس برائی کو تو رمضان میں چھوڑے گا انشاءاللہ پورے سال اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس برائی کو چھوڑ سکتا ہے. جو اچھائی اختیار کرے گا پورے سال تک وہ اچھائی کو تو اختیار کر سکتا ہے. یہ کمال ہے اس روزے کا، یاد رکھیں. اور پھر سال تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تو اس میں رہے گا. تو اسی میں سے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کے اندر جو ساری عبادات کی روح ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. کوئی عبادت بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جس روزے میں ہے، جس کی ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے روزے کے اندر. ساری قیمت اس وجہ سے ہے. وہ کیا چیز ہے اس روزے کے اندر جس سے روزہ بنتا ہے، جس کے لیے ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں اس روزے کے اندر، تاکہ ہماری ساری سال کی عبادتیں ہماری قبول ہو جائیں، ہماری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے. وہ کیا چیز اس روزے میں جس کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے روزے کو، اس کو پناہ بتایا ہے؟ اس میں ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ بے انتہا محبوب اور پسند فرماتے ہیں. وہ ہے خالص اللہ کے لیے کوئی عبادت کرنا.